قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑا۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر سنا ہے کہ مسان کے جادو کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو آج ان سے ان کی رائے جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے، یہ وضاحت کریں گے کہ مسان کہتے کسے ہیں۔ جی عموماً یہ جو ہے وہ ہندوؤں جب جلاتے ہیں لاش کو تو اس کی جو راکھ ہوتی ہے کسی خاص حصے کی، اس کو مسان کہتے ہیں، اور عموماً جادوگر جو ہے وہ اس کو جادو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ جادوگروں کا کلیہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا خبیث عمل کریں گے اتنا زیادہ وہ جادو پاورفل ہوگا، کیونکہ شیطانی عمل ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ شیطان کی عبادت جتنی کریں گے اتنا شیطان ان کی مدد کرے گا، جتنی شیطان کی پوجا کریں گے، شیطان کے لیے کام کریں گے، شیطان کو راضی کریں گے، اتنا بڑا شیطان انہیں ملے گا، اتنا بڑا ساتھی انہیں ملے گا، اتنا بڑا مددگار شیطان ان کو ملے گا۔ تو ان کے مختلف چلے ہوتے ہیں، مختلف عمل ہوتے ہیں۔ خیر اس طرف میں نہیں جاتا، ہم اپنے سوال کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ جو مسان پر عمل کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کون سا عمل ہوتا ہے، اور اس سے کیا معاملات بنتے ہیں۔ عموماً یہ دماغ پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس دماغ والی جگہ کی ہی راکھ لیتے ہیں اور اس راکھ پر عموماً عمل کرتے ہیں۔ بعض مختلف جادو کی مختلف قسمیں ہیں، ہر قسم کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے جادو کرنے کا، لیکن ایک چیز کامن ہوتی ہے جو شیطان کو راضی کرنے والی ہوتی ہے۔ یہ شیطانیت ہے، اور شیطانیت کسی بھی روپ میں اس کو انسان راضی کرے گا نا، کسی بھی روپ میں اس کی عبادت کرے گا، شیطان اس روپ میں اس کی مدد کرے گا۔ ایک طرف شیطانیت ہے، دوسری طرف رحمانیت ہے۔ اللہ نے شیطان کو کچھ طاقت دی ہے، اس نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے بندے تیرے قریب ہوں گے، پکے ہوں گے، میں ان پر غالب نہیں آ سکوں گا۔ جو پہلے ڈرتے ہیں ان پر جلدی شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جادوگر اس کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انسان جو مرا ہے اس نے جو ہے بت کی یا شیطان کی اتنی دیر عبادت کی ہے، اس کی کوئی کیفیت یا قوت لیتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل کر کے یہ شیطان کی عبادت کر کے عمل کرتے ہیں۔ اور یہ بات ان کا جو ہے وہ ایک ذہنی فطور ہے، کیونکہ یہ عمل بہت زیادہ حاوی ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں جی اس کا علاج نہیں، اور بڑے یہ بیٹھ کے چینلوں پہ بھی ویڈیوز میں بھی بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے فضل سے تمہارا کسی اللہ والے سے واسطہ نہیں پڑا، تمہارا کسی اس بندے سے واسطہ نہیں پڑا جو قرآن کی قدر جانتا ہے، تمہارا کسی اس بندے سے واسطہ نہیں پڑا جو قرآن کی تاثیر کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے کوئی ایسا عمل ایک تو لے کر آؤ جو اللہ کے قرآن کے سامنے آئے، سامنا کرے۔ اللہ کے قرآن ہمارے پاس تو وہ قرآن کی طاقت ہے جو پہاڑوں پر پڑھ دی جائے وہ رضا رضا ہو جائیں۔ جن جادو، یہ مسان کے عمل اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ ہم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ ان کو گنتے بھی نہیں ہیں۔ عدنان بھائی یہ جو دعوے کرتے، چیلنج کرتے ہیں ہم جی یہ کر دیں گے، دنیا کا کوئی معالج اس کا علاج نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے یہ سامنے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے قرآن کی چند آیات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے جادوگر بڑے بڑے عمل تو کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے فضل سے زیادہ تو عمل ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سورہ حشر کی آخری 4 آیات اور سورہ فلق ناس، ان پر، اس عمل پر یہی پڑھتی جائیں، یہی کافی ہے انشاءاللہ۔ اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی۔ مالک تو وہ ہے نا، ہاں بسا اوقات وہ ہماری آزمائش لیتا ہے، ہمیں بھی آزماتا ہے کہ کتنے کی پکے ہیں۔
ایک بار پڑھائی کرنے سے معاملات حل نہیں ہو رہے تو دوسری بار کرنی پڑتی، تیسری بار کرنی پڑتی، چوتھی بار کرنی پڑتی، پانچویں بار چھٹی بار کرنی پڑتی بسا اوقات، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کوئی 100,000 میں سے ایک مریض کو اس طرح ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے فضل سے پہلی بار میں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے تو مریض کے اوپر جو شیطان کا حملہ ہے، جو اس نے جکڑا ہوا ہے، اس میں سے نکالنا ہے اور اس کا رابطہ کروا دینا کہ بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو، یہ عمل کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ اگر اللہ کے قریب نہیں ہوگے، شیطان کے وسوسوں کے پیچھے چلو گے تو بھائی پکڑے رہو گے۔ یہ ہمارا طریقہ، ہمارا تو کام ہی اتنا سا ہے۔ باقی یہ انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے یہ جادوگروں کی باتیں اور یہ جادوگروں کے دعوے اور یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی کر رہے تھے۔ یہ تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ ان جادوگروں کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، جو میں جادوگر لے کر آؤں ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور جادوگر بھی وہ تھے جو بڑے بڑے جادوگر، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا لا تخف انک انت الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہے تم نے خوف نہیں کھانا، کیا کرنا ہے؟ میرا نام لو اور یہ کام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا ہے اللہ کا نام لے کر، تو وہ اژدہا بنا اور سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ انہیں پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے اور ہمارے پاس حق کی طاقت ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم ان شعبدہ بازوں جادوگروں سے چلنے لگ گئے، تم ان شعبدہ بازوں کی باتوں کے پیچھے لگ گئے۔ یہ جو آ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، دعوے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کرتے تھے، دعوے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کرتے تھے، دعوے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے انبیاء کو۔ اگر ان کے کنٹرول میں ہوتا تو یہ ہمیں جینے دیتے؟ عدنان بھائی سوچیں ذرا، ہم توحید کی بات کرنے والے علل اعلان ان کو جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارے پاس قرآن کی طاقت ہے، تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہو ایسے جادو کرنے کی جس کا کوئی توڑ نہیں ہے یا جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ ہمیں ایسے جینے دیتے خوشی سے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ پر توکل کرنے والے، ہم ان جادوگروں سے نہیں ڈرتے، ہم ان شعبدہ بازوں سے نہیں ڈرتے، ہم ان جنات کے پجاریوں سے نہیں ڈرتے، ہم ان ابلیس کے پجاریوں سے نہیں ڈرتے۔ ہمارا توکل بھی اللہ پہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہم تو سارے کا سارا معاملہ اپنا اللہ کی سپرد کرنے والے۔ تو یہ جادوگر جنات کی باتیں اور یہ ان کے دعوے یہ انہی تک کے ہیں۔ ہمارے پاس جو طاقت ہے ہم اللہ کی رحمت سے وہی سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں، اور یہ مسان کا جادو اور سفلی جادو اور کالا جادو اور دوسرا اور تیسرا ہر قسم کے جادو اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے ان آیات سے ہم جو ہے یہ پڑھتے ہیں اور روند کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس باطل کو بتاتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلمات کو ایسے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں قرآن میں، اللہ ایسے سچ کرتا ہے اپنے کلمات کو، کر کے تو دیکھو۔ مومن آؤ تو صحیح، مومنو پڑھ کے تو دیکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تو فرماتے ہیں توکل تو کرو، آؤ تو صحیح، بھروسہ تو کرو۔ تمہیں آیت الکرسی بھی پڑھتے ہو اور ڈر بھی لگ رہا ہے جن سے، آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہو اور ڈر بھی لگ رہا ہے جادوگر سے، سورہ فلق ناس بھی پڑھنے والے ہو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی پڑھنے والے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لے گا محفوظ ہو جائے گا۔ محفوظ ہونے کی گارنٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے پھر ڈری جا رہے ہو، تو تمہیں ڈرایا کس چیز نے؟ یہ ایمان کی کمزوری آ گئی نا، تو ایمان کی کمزوری کو ختم کرو۔ اور اللہ کے فضل سے ہم انشاءاللہ ایسے ساتھی تیار کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ایسے ہمارے دیکھنے والے جو ہمارے ساتھ ایک جماعت کی شکل اختیار کریں۔ ہم اللہ کی رحمت سے ڈر کے جینے والے نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ علل اعلان للکار کے جینے والے ہیں کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہم اللہ پر توکل کرنے والے۔ تو بھائی یہ مسان کا جادو، دوسرا تیسرا کوئی جادو ہو، عمل کیا کرنا ہے، پڑھائی کیا کرنی ہے، وہی عمل جو دوسرے جادو کو توڑنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ ختم ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 41 مرتبہ، 100 مرتبہ، 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صبح شام پانی تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل جو ہے وہ سر میں، ناف میں، پاؤں میں لگانا شروع کر دیں، پانی سے منہ بھی دھوئیں، جہاں بھی جسم میں درد وغیرہ ہو وہ بھی دھوئیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ یہ سارے کا سارا عمل ختم ہو جانے والا ہے۔ اگر اس کے ساتھ جو ہے وہ
طبیعت میں کچھ محسوس ہو، ساتھ میں رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، اثر ختم کرنے والا، وہ سنیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے دیکھیں گے۔ یہ مسان کا جادو ہو یا کوئی بھی جادو کا عمل ہو، یہ اللہ کے فضل سے ان آیات میں ایسی پاور ہے، یہ اکھاڑ کے رکھ دیں گی ہر چیز کو، جو نکال کے رکھ دیں گے اللہ کے فضل سے، اور جادو انسان پر سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم